جو پاور گیم ہوتی ہے، پاور گیم میں وہی زندہ رہتا ہے جو ایک طرف ہوتا ہے، یا وہ مارا جاتا ہے تو زندہ رہتا ہے، امر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جیت جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ جیت جاتا ہے، لیکن جو دونوں طرف ہوگا وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو گنڈا پور کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے، چونکہ یہ دونوں طرف چل رہا ہے اور چل رہا تھا، اب چل رہا تھا ہی کہوں گا۔ عمران خان نے اس کو ڈس اون کر دیا ہے اور متبادل پہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ گنڈا پور جو ہے وہ آسانی سے جائے گا نہیں۔ جس طرح اس نے کوئی 3 دفعہ جلوس لے کے آ کے واپس جا کے آپ ذلت کمائی ہے، سیم اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری آپ بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ وزارت اعلیٰ سے بھی اسی طرح ذلت کمائے گا، نہیں جائے گا۔ مراد سعید کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی منظر عام پہ آیا ہی چاہتے ہیں۔ اب وہ کس ارینجمنٹ کے تحت آ رہے ہیں یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن ہے کوئی ارینجمنٹ۔ ناظرین، آج ہم وہیں سے بات شروع کر رہے ہیں جہاں کل چھوڑی تھی۔ گنڈا پوری فلم کا اختتام، اخیر، کیا اخیر تھا۔ اصل میں نا اس کی فلم کا اخیر جو ہے وہ وہی انجوائے کر سکتا ہے جس نے اس کی پوری تقریر سنی ہو، جو اس نے جا کے صوبائی اسمبلی میں کی ہے۔ مطلب آپ سنتے جائیں، سر دھنتے جائیں، کوئی آپ کو نہ سرا ملے گا، نہ آپ کو اس کی اخیر ملے گی، نہ اس کا کوئی سٹارٹ ملے گا۔ وہ کہہ کیا رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے اس کے ذہن میں۔ عجیب و غریب گفتگو کی ہے اس نے، اور اگر آپ اس کا سائیکو انالیسس کریں اس تقریر کے بعد تو ایک ہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مین ہیز بین ڈسمینٹلڈ۔ یس، دیکھیں، جو پاور گیم ہوتی ہے، پاور گیم میں وہی زندہ رہتا ہے جو ایک طرف ہوتا ہے، یا وہ مارا جاتا ہے تو زندہ رہتا ہے، امر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جیت جاتا ہے اس لڑائی میں تو وہ جیت جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ جیت جاتا ہے، لیکن جو دونوں طرف ہوگا وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو گنڈا پور کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے، چونکہ یہ دونوں طرف چل رہا ہے اور چل رہا تھا، اب چل رہا تھا ہی کہوں گا، تو اس کی جو جیت ہے وہ تو دور کی بات، شکست بھی بہت بدترین ہے، خواری ہے۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید عمران خان نے اس کو ڈس اون کر دیا ہے اور متبادل پہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب متبادل ظاہر ہے کہ ابھی عمران خان کے ذہن میں کیا ہے شاید ہی کم لوگوں کو پتہ ہو، لیکن لوگ اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں۔ اس کا نام بھی بتاتا ہوں کہ متبادل پہ کون ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ گنڈا پور جو ہے وہ آسانی سے جائے گا نہیں۔ جس طرح اس نے کوئی 3 دفعہ جلوس لے کے آ کے واپس جا کے آپ ذلت کمائی ہے، سیم اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری آپ بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ وزارت اعلیٰ سے بھی اسی طرح ذلت کمائے گا، نہیں جائے گا۔ مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا پارٹی ہیڈ نے، اب پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہے کہ جائیں تو آپ چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ان کے ساتھ پورا پنگا لے کے جائے گا اور کسی طریقے سے اس کو فارغ کرنا پڑے گا، کوئی ریفرنس بنا کے کسی طریقے سے۔ خود ریزائن کرنے کے موڈ میں نہیں۔ اور یہاں تک کہا جا رہا ہے، ایک کسی نے یہ بات کہی ہے کہ گنڈا پور اب بہت خطرناک ہو گیا ہے، کہ اب عمران خان کے جو بہت لائل لوگ ہیں، جس میں مراد سعید بھی اور بھی لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے گنڈا پور سے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت گنڈا پور کی۔ اور مراد سعید جو ہیں انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا، ایک طویل ٹویٹ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس میں وہ گول مول سے کر کے اس کو بھی بچا رہے ہیں اور بھی بات کر رہے ہیں مراد سعید، اور مراد سعید کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی منظر عام پہ آیا ہی چاہتے ہیں۔ اب وہ کس ارینجمنٹ کے تحت آ رہے ہیں یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن ہے کوئی ارینجمنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بغیر ارینجمنٹ کے وہ بھی نہیں آ رہے۔
اور دوسری طرف جو صورتحال ہے، اچھا اب دیکھیں جو علی امین گنڈا پورہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ یہ آسانی سے نہیں جائے گا، تو ایک تو آپ نے اس کی ساری حرکتیں آپ سب نے دیکھ لیں، تو اس سے نتیجہ آسانی سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اس نے بڑی پلان کیا ہوا ہے، بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے کے پی میں۔ اس نے عاطف خان کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑنے دیا کیونکہ وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھا۔ شہرام تراکئی کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑنے دیا، وہ بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھا وزیر اعلیٰ کا۔ اور سیم ود اسد کیسر، پہلے اسد کیسر کے ساتھ ہاتھ کیا تھا پچھلی دفعہ عمران خان نے اور پرویز خٹک، دونوں کے ساتھ، دونوں پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا دعویٰ تھا، اور اس وقت تک ان کی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان دونوں نے بڑی محنت کی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو مضبوط کرنے میں اور اس کی جڑیں بنانے میں اور اس کو پروان چڑھانے میں۔ اور اسد کیسر کا دعویٰ سب سے زیادہ تھا، اور اسد کیسر کو عمران خان نے اس وقت صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہ لڑنے دیا اور ایم این اے بنوا کے اس کو اسپیکر بنا دیا، اور پرویز خٹک کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، ایم این اے بنوا کر اس کو وزیر دفاع بنا دیا۔ ملتے رہے ہم اس وقت بھی ان سے جب یہ دونوں انہی عہدوں پہ تھے، اور یہ بالکل اسد کیسر کی ایک بات ہے کہ وہ بات کو چھپاتے نہیں ہیں، وہ کھل کے بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ اظہار کیا قریبی حلقوں میں بیٹھ کے کہ میرے ساتھ جو ہاتھ میرے لیڈر نے کیا ہے۔ تو اس دفعہ علی امین گنڈاپور نے یہ ہاتھ کروایا۔ اس دفعہ شاید عمران خان یہ نہ چاہتے ہوتے کہ وہ الیکشن نہ لڑیں، ہو سکتا ہے وہ چاہتے کہ وہ بھی الیکشن لڑ لے، لیکن اس دفعہ اس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کر کے، اور یہ کس طرح سے پلاننگ کرتا تھا یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا بیسیکلی جو گٹھ جوڑ تھا وہ فیض کے ساتھ تھا، جنرل فیض کے ساتھ، اور جو اس کا ریسٹ ہاؤس ہے، جو اس کا اپنا اس کا بنایا ہوا ہاتھ آلہ ایک علاقہ ہے ان کا، ہاتھ آلہ ان کا جو گاؤں ہے اس میں بنایا ہوا جو ان کا گیسٹ ہاؤس ہے، ریسٹ ہاؤس ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی اس میں کہانیاں ہیں، اس میں بہت سے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو لوگ اغوا کر کے لے جائے جاتے تھے، جن سے کوئی نہ کوئی چیز منوانی ہوتی تھی اور جن سے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تھی، وہ وہاں لے جائے جاتے تھے۔ تو فیض حمید کے بہت سے کاموں کا یہ شریک مجرم بھی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اب اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ وہ ساری چارج شیٹ میں نام ہے علی امین گنڈاپور کا۔ اب تو یہ انتظار جو ہے وہ ہوگا اس کے وزارت اعلیٰ سے جانے کا۔ یہ بہت تیز ترار بندہ بنتا رہا، اور اسی طرح کے پی ٹی آئی نے بھی بڑی اپنی طرف سے گیم کھیلی۔ یہ جو اسلام آباد ہے، جو اسلام آباد کا یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے، یہ پی ٹی آئی کا واٹر لو ہے، یہ واٹر لو ہے اس کا۔ اس پہ سرنڈر کر دیا ہے سب کچھ، یہ بہت بڑا سرنڈر ہے۔ اب اس کو جو مرضی سپورٹ کرتا رہے، یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ سرنڈر تھا، اور سرنڈر شروع تو خیر ان کا ہوا ہے فیض حمید سے، اور یہ اینڈ ہو گیا۔ تو یہ جو میں بتا رہا تھا کہ جو اس نے کیا اس نے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روکا، اس نے تیمور جگڑا کو ہروایا، اس نے ایک بنگش کو ہروایا، اس نے 6 بندے ایسے الیکشن سے ہروائے جو ہرتے ہی نہیں تھے کسی صورت، پشاور سے ہروا دیے، ان کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہروایا جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے وزیر اعلیٰ کے۔ تو یہ اس کی بڑی پلاننگ ہے، اس کی بڑی اس ایک لحاظ سے انویسٹمنٹ ہے جو اس نے فیض حمید کے ساتھ مل کے کی تھی۔ اور فیض حمید نے بھی عمران خان کو کہا تھا کہ یہی تمہارا گھوڑا ہے اصل میں، اور اس پہ ہی آپ نے بیٹ کرنی ہے، اور وہ اس نے کی ہے۔ تو اب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ عاقب اللہ ہے، اسد کیسر کے بھائی۔ اب وہاں پہ ساری جو ان کی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ متفق نظر آ رہے ہیں، اور اسد کیسر صاحب بھی اس کی کیمپین چلا رہے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں برطانیہ گئے تھے، وہاں بھی انہوں نے کچھ لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ اگلا کینڈیڈیٹ، اگلا وزیر اعلیٰ اب میرا بھائی ہوگا، یہ تو ناکام ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی وہاں پہ یہ بتایا لوگوں کو کہ اگلا چیئرمین پی ٹی آئی بھی میں ہی ہوں گا، یعنی کہ بیرسٹر گور کے جگہ پہ۔ تو اب معاملات اس طرف چل رہے ہیں، یہ جانا ہم نظر یہی آ رہا ہے
کہ اسی طرف جائیں گے، لیکن جو دوسرا فریق ہے جس کے ہاتھ میں تھے لگامیں تھیں اس کی گنڈا پور کی، وہ بھی تو ہے، اب انہوں نے بھی تو اپنا کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اگر وہ آیا، وہ فریق آیا، تو پھر عاقب اللہ بھی نہیں ہوگا، پھر فارورڈ بلاک بنے گا، اور فارورڈ بلاک میں پھر یہ جو اسد کیسر، عاطف اور شہرام طرح کا یہ گروپ ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں پھر محمود خان گروپ جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور شاید ان میں سے کچھ لوگ محمود خان کے ساتھ چلے جائیں اور پھر ایک فارورڈ بلاک بن جائے، اور وہ فارورڈ بلاک اگر بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کوئی اور ہی ہوگا، اور وہ کوئی اور جو ہے وہ کسی اور پارٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ مولانا کی کا بھی کوئی قرعہ نکل سکتا ہے، کوئی قسمت کی پڑی کھل سکتی ہے، تو ایسے چانسز بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کا تجزیہ تو ابھی تک یہی کہتا ہے۔ اب یہ ہاتھ پاؤں بہت مار رہا ہے گنڈا پور، اس نے مشال یوسف زئی جس کو اس نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا، اس کو نوٹیفائی کر لیا ہے، کروا دیا دوبارہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو بشرا بی بی ہے اس کی وہ حمایت حاصل کر لے گا، اور اس طریقے سے شاید اس کی کچھ بچت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کچھ مراد سعید کو بھی سنا ہے اس نے رام کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ مراد سعید جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اور اب جو میں بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو چیئرمینی ہے وہ اسد کیسر لینا چاہ رہے ہیں، دو آپشن ہیں اس وقت۔ کچھ لوگ عمران خان کو یہ راضی کر رہے ہیں، اب وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، میرا نہیں خیال کہ وہ ہوں گے، لیکن میں بات بتا دیتا ہوں وہ کس پہ راضی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بہنوں کو میں سے کسی ایک کو چیئرمین بنا دیں۔ وہ علیمہ خان ہی ہیں زیادہ ایکٹیو، تو علیمہ خان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ چیئرمین بنا دیں۔ اس مشکل وقت میں آپ کا خونی رشتہ ہی پارٹی کا سربراہ ہوگا تو بات بنے گی، ورنہ یہ کمپرومائز ہوتے رہیں گے، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ کمپرومائز کرتے رہیں گے۔ اب اگر وہ بات یہ سن بھی رہے ہیں تو بھی یہ علی امین گنڈا پور کے لیے بڑی خطرناک ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور وہ بندہ ہے جس نے علیمہ خان کو صوبہ بدر کروا دیا تھا۔ علیمہ خان وہاں گئیں کے پی میں، اور انہوں نے وہاں لوگوں سے ملنے کی کوشش کی، تو اس نے اس کو وہاں سے نکلوا دیا، صوبہ بدر کروا دیا۔ تو اگر وہ یہ عمران خان ایون یہ بات سن بھی رہے ہیں اور اس پہ عمل درآمد پوری طرح نہیں بھی کرتے، پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف سب کچھ ریسیو کر رہے ہیں، اب وہ سن رہے ہیں اس کے خلاف۔ تو اب وہ ویسے تو چوائس سب سے بہتر جو ہے وہ اسد کیسر ہی ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ خونی رشتہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی غداری نہ کرے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان دو میں سے کس کی طرف جو ہے وہ معاملہ جاتا ہے۔ بیرسٹر گور تو وہ خود بھی ایک لحاظ سے ہتھیار پھینکے ہوئے ہیں، اور علی امین گنڈا پور کا تو کام تمام ہو چکا ہے۔ تو اب یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور چیئرمین پی ٹی آئی، یہ اب ایک گیم رہ گئی ہے، تو باقی تو واٹر لو ہو چکا، باقی سب کچھ ختم ہو چکا، اب وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل۔